جی ناظرین السلام علیکم۔ آج بہت ہی امپورٹنٹ ویلاگ ہے۔ آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ 2025 کیسا گزرا پاکستان کے حوالے سے، 2026 میں کیا کیا امکانات ہیں، اور اس میں کوشش کریں گے ہر حوالے سے بات کریں، معیشت کے حوالے سے بات کریں، سیاست کے حوالے سے بات کریں، اور ساتھ ہم ریاستی پالیسیوں کے حوالے سے بات کریں، اور تھوڑا تھوڑا ہم ذکر کریں گے سپورٹس کا بھی اور ان لوگوں کا بھی کہ جو ہم سے اس سارے عرصے میں بچھڑ گئے۔ لیکن اس سال کا آغاز یا اس 2025 کا اختتام ایک خوشخبری سے کرنا چاہیے۔ خوشخبری آپ کو بتاتے ہیں، پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ اچھا جی، خوشخبری یہ ہے بھائی کہ حکومت نے فیصلہ کیا اور یہ رات تک خبر آ جائے گی، تجویز دے دی گئی ہے کہ پیٹرول کی قیمت میں 10 روپے کمی کی جائے۔ یہ تجویز ہے، ابھی توقع یہ ہے کہ حکومت نئے سال کا یہ تحفہ دے گی اور اس سے بہت زیادہ فرق پڑے گا شائع خورونوش پہ، ٹرانسپورٹ پہ، آمد و رفت کے ذرائع پر۔ تو یہ بڑی اچھی خوشخبری ہے۔ 1 روپے 2 روپے کم نہیں ہو رہا، 10 روپے کم ہو رہا ہے۔ اچھا، اس میں ہم تھوڑا سا آپ کو کچھ چیزیں آپ کو میں بتا دوں کہ جو ہم 2025 کے حوالے سے ڈسکس کر سکتے ہیں۔ اچھا، معیشت کے حوالے سے یہ سال، گزشتہ سال کیسا رہا؟ فرینکلی سپیکنگ اگر ہم یہ کہیں کہ عوام کی بہت زیادہ فلاح ہو گئی تو نہیں ہوئی، لیکن کچھ چیزیں بہتر ہوئی ہیں۔ پاکستان میں ڈالر اس طرح بڑھ رہا تھا، لوگ کہتے تھے کہ پاکستان میں ڈالر کی قیمت 1000 روپے ہو جانی ہے، تو ڈالر سٹیبل ہو گیا، ڈالر اوپر نہیں گیا اور ڈالر کم بھی نہیں ہوا، لیکن ڈالر سٹیبل ہو گیا۔ اس کو اس سے بہت کم ہونا چاہیے، 100 روپے کے اندر اندر ہونا چاہیے۔ اگر وہ ہو جائے تو پاکستان کی ترقی بہت ممکن ہے، مہنگائی میں کمی ہو سکتی ہے۔ دوسری بات مجھے یہ بتا دوں میں آپ کو، ڈالر کی پرائس کے ساتھ ساتھ مہنگائی میں کمی ہوئی ہے۔ جو بہت زیادہ مہنگائی تھی اب اتنی زیادہ مہنگائی نہیں رہی۔ پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ ہوا، بہت بڑی بات ہے۔ ریکوڈیک کے حوالے سے، منرل کے حوالے سے بہت بڑا پروجیکٹ پاکستان کو ملنے کے امکانات ہیں۔ تو یہ بہت بڑی بڑی تبدیلیاں ہیں۔ سٹاک مارکیٹ نے تاریخ کے سب سے بڑے بڑے ریکارڈ بنا دیے، یعنی 1,74,000 کا نمبر بھی پار کر لیا۔ تو یہ اکانومی کے حوالے سے اچھی خبریں ہیں، لیکن بڑے لیول پر، میکرو لیول پر چیزیں بہتر بہت ہو گئی ہیں، مائکرو لیول پر ابھی نہیں ہوئی، اس کے فوائد عوام تک نہیں پہنچے۔ لیٹ سی کہ کیا ہوتا ہے۔ اب ذرا بات کر لیتے ہیں کہ اس سارے عرصے گزشتہ سال پاکستان کے لیے کیسا رہا۔ تو ایک تو بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ کانسیپچولی نا پاکستان نے ہارڈ سٹیٹ بننا سیکھ لیا ہے، اور اس کے اندر ہمیں یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ اب ہمیں اپنا طرز عمل کیا رکھنا ہے۔ اب ہم نے دہشت گردی کے جو حملے ہوتے ہیں نا، ہم اس کے بعد جا کر خبر دیتے ہیں کہ اتنے دہشت گرد جہنم واصل کر دیے، ورنہ ہماری حکومتوں کا یہ رویہ ماضی میں رہا ہے کہ دہشت گردی کے حملے ہوتے تھے، بندے مارے جاتے تھے، اور ہمارے ہاتھ میں صرف تعزیت کے پیغامات ہوتے تھے، افسوس کر رہے ہوتے تھے، ایمبولینسیں دکھا رہے ہوتے تھے، روتی پیٹتی عورتیں دکھا رہے ہوتے تھے، جواب نہیں دے پا رہے ہوتے تھے۔ وہ جواب دینا ہم نے سیکھ لیا۔ افغانستان کے حوالے سے ہم نے اپنی پالیسی کلیئر کر دی۔ وہ یہاں پر دہشت گردی کرتے تھے اور ہم آگے سے ڈھول بجاتے تھے کہ نہیں برادر، اسلامی ملک ہے، ہمارے بڑے دیرینہ تعلقات۔ یہ نہیں رہا اب یہ ہے کہ افغانستان سے دہشت گردی ہو رہی ہے، پاکستان پر حملہ کریں گے تو پاکستان ان کے اندر جا کے ان کو مارے گا۔ یہ بہت بڑی چینج ہے ہمارے رویے کے اندر۔ جو مدتوں کے ساتھ ہمارا رویہ دہائیوں سے چل رہا تھا، وہ رویہ تبدیل ہو گیا ہے، اور افغانستان کے حوالے سے ہمارے نظریات میں بڑی کلیئرٹی آ گئی ہے۔ کوئی اب یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں جی نہیں، ہم جناب بہتر تعلقات رکھنا چاہتے ہیں، ہم یہ چاہ رہے ہیں تعلقات اچھے ہو جائیں تو فبیہا، لیکن ہم فی الحال یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ دہشت گردی افغانستان سے پاکستان میں نہ ہو، اگر ہوئی تو پھر ہم انہیں سبق سکھائیں گے۔ وہ سب سے بڑا واقعہ اگر کوئی آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس عرصے میں کیا ہوا 2025 میں، تو میرے خیال میں اگر ایک واقعہ جس سے بہت کچھ بدل گیا تو وہ واقعہ ہے بنیان المرصوص۔ مارکہ حق ہوا، بھارت نے در اندازی کی کوشش کی، اور پھر پاکستان نے 4-5 دنوں کی جنگ میں اس کو وہ جواب دیا کہ دنیا
پاکستان کو کیسے دیکھتی تھی وہ نظریہ ہی بدل گیا. اب دنیا پاکستان کو ایک بہت باوقار طاقتور ملک کی حیثیت سے دیکھتی ہے. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ انڈیا اپنے آپ کو اس خطے کا چیمپئن کہتا تھا. انڈیا کی ہوگی بڑی بے عزتی اور وہ چیمپئن پاکستان بن گیا. خطے میں طاقت کا توازن جو ہے وہ ادھر کی جانب ٹلٹ ہو گیا. یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. پاکستان کے امریکہ کے تعلقات ہمیشہ اچھے رہے ہیں. ضرورت کے تحت وہ پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھتے ہیں. لیکن جس طرح وہ ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان کی تعریف کر رہا ہے ایسا تو ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا. وہ تو سارا دن انڈیا کو جوتے مارتا رہتا ہے. تو یہ بڑی اچیومنٹ ہے اور بہت بڑے واقعات ہیں. اچھا اس کے حوالے سے فیض حمید کا فیصلہ بہت امپورٹنٹ فیصلہ ہے. فیض حمید صاحب کو لوگ کہتے تھے کہ اس کو کوئی بھی نتھ نہیں ڈال، بلی کے گلے میں کوئی بھی گھنٹی نہیں باندھ سکتا. لیکن ہم نے دیکھا فیض حمید کو سزا ہوئی، سابق DGI کو سزا ہوئی اور اتنے طاقتور جنرل کو سزا ہوئی. یہ سزا صرف 2025 میں نہیں ہوئی. ابھی بہت سارے کیسز ان کے خلاف رہتے ہیں جس میں میوٹنی کا کیس بھی ہے، 9 مئی کا کیس بھی ہے. اور ان سے اور آج انصار بھائی صاحب نے یہ بھی خبر دی ہے کہ وہ وعدہ معاف گواہ بھی نہیں بن رہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی سختیاں بڑھ رہی ہیں. اور جو ان کے پلانز کا سرغنہ تھا عمران خان، سختیاں ان کی بھی کم نہیں ہو رہی. ملکی طور پر اگر دیکھا جائے کہ انتشار میں کچھ کمی آئی ہے، ختم نہیں ہوا. پہلے یہ ہوتا تھا علی امین گنڈا پور جناب جو ہے ہر چوتھے دن لشکر لے کے آ رہے ہوتے تھے یہ وفاق میں. اب کیا سچویشن ہو گئی ہے؟ اب سہیل آفریدی لاہور جاتے ہیں، 100-150 لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، ٹھنڈے ٹھنڈے ہو کر واپس آ جاتے ہیں. سمجھ آ گئی؟ وہ انتشار جو پبلک بھی اس میں شامل تھی وہ انتشار آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو گیا ہے. فیض حمید کا فیصلہ اگلے سال بھی جائے گا اور آنے والی دہائیوں تک وہ زندہ اور تابندہ رہے گا کہ ادارے نے اپنے اندر تو کڑا احتساب کیا. اب عمران خان کا بھی احتساب ہونا باقی ہے. جو لوگ ہمیں چھوڑ گئے اس حوالے سے ہی بات کرتے ہیں. عائشہ خان ہماری ایکٹریس تھیں، وہ چلی گئیں. حمیرہ اصغر پراسرار طور پر ان کا انتقال ہوا اور وہ کئی مہینے ان کی لاش پڑی رہی اور کسی نے پوچھا بھی نہیں. تو ان کے بارے میں ان کا بہت افسوس ہوا. روشن صاحب تھے ایک پیپلز پارٹی کے سیاستدان، وہ نہیں رہے ہم میں. لیکن جو مجھے ذاتی طور پہ سب سے زیادہ قلق ہوا وہ عرفان صدیقی صاحب کا تھا. عرفان صدیقی صاحب کیا لاجواب آدمی تھے، استاد آدمی تھے، ہمارے استادوں کی جگہ تھے اور کیا اچھا لکھتے تھے. ایسا کالم شاید ہی کوئی لکھتا ہے. اور میرے سے بہت محبت کرتے تھے، بڑی شفقت فرماتے تھے اور میں نے جب بھی انہیں کال کی انہوں نے فوراً جواب دیا. آخری جو میری ان سے گفتگو ہوئی وہ مجھے یاد ہے کہ عرفان صدیقی صاحب کسی معاملے پر میں نے دیکھا کہ جیو ٹی وی کے مارننگ شو میں آئے ہوئے تھے. اچھا وہ جب گفتگو کر رہے تھے انہوں نے ہاتھ اس طرح کیا تو ہاتھ پر کینولا لگا ہوا تھا. تو مجھے ان کے بارے میں تشویش ہوئی. تو میں نے جب ان کا پروگرام ختم ہوا انہیں کال کی، کال انہوں نے نہیں اٹھائی. لیکن ان کا میسج جو ہے وہ میرے پاس محفوظ ہے جس میں انہوں نے کہا کہ بھئی طبیعت بہت خراب ہے لیکن یہ ایک ملک و قوم کے لیے ایک اہم موقع تھا. اب مجھے یاد نہیں کیا موقع تھا، تو میرا بولنا ضروری تھا تو میں اسپتال سے ہی خطاب کر رہا تھا. تو وہ میسج میرے پاس موجود ہے. اور خیر اس کے بعد جو ہے اتنے بڑے لائق آدمی، مفکر، شاعر اور استاد، دانشور، ان کی موت کو پی ٹی آئی نے کتنا متنازع بنا دیا. مثلا انہوں نے کہا کہ وہ جی پہلے ان کا انتقال ہو گیا تھا اور اسمبلی میں ووٹنگ کی وجہ سے یہ نہیں بتایا گیا. تو کس قدر گھٹیا قسم کی یہ باتیں کرتے ہیں اور یہ معاملات کو کہاں تک لے جاتے ہیں. مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ جب یہ اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب صورتحال ایسی ہو گئی ہے کہ پاکستان بہتری کی طرف جا رہا ہے، چیزیں بہتری کی طرف گامزن ہیں، چیزیں بہتر ہونا شروع ہو گئی ہیں. اسپورٹس میں بھی آپ نے دیکھا کہ مطلب محمد رضوان ہیں، ان کے لیے سال بہت برا رہا. T20 کے بھی کپتان تھے، ون ڈے کے بھی کپتان تھے، دونوں سے کپتانی لے لی گئی، کبھی ٹیم میں بھی اب شامل نہیں کرتے. اور ایسا ہیرا پلیئر ملنے کا نہیں ہے اور انتہائی سنسیئرٹی کے ساتھ پاکستان کے ساتھ کھیلتا ہے. بابر اعظم جیسا پلیئر جو ہے ان کی پوزیشن کلیئر نہیں ہو رہی، ویسا پلیئر جو ہے ملتا ہی نہیں ہے. اور دنیا میں ایسے چند ایک پلیئر ہوں گے لیکن ہم نے انہیں اتنا پریشرائز کر کے رکھا ہے
کہ بس ان کی پرفارمنس نہیں ہوئی، جیسے پلیئروں کو تو کھلا چھوڑ دیتے ہیں، اب کہتے ہیں کہ 5 سال آپ ٹیم میں ہیں اور آپ پرفارم کریں، تو یہ سچویشن ہے۔ لیکن ایک بڑا کارنامہ یہ کیا کہ پاکستان انڈر 19 نے انڈیا کی انڈر 19 کو شکست دی اور بڑے دبنگ طریقے سے شکست دی، تو اس کا بہت زیادہ لطف آیا، پاکستان نے اس کو سیلیبریٹ بھی بہت زیادہ کیا۔ یہ چند خبریں ہیں، اور اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہوا اس سال میں، لیکن مجھے یہ توقع ہے، میں امید رکھتا ہوں اور آپ کے ساتھ مل کر یہ دعا بھی کرتا ہوں کہ گزشتہ سال اچھا رہا، پاکستان کے لیے اللہ تعالیٰ جو اگلا سال ہے وہ اس سے بھی اچھا رکھے اور ہمیں پاکستان کے حوالے سے مزید کامیابیاں اور خوشیاں نصیب کرے۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔